دل کو باہمت بنا سکتے ہیں۔ حاضرین، ساری دنیا میں لوگ یہی بات جانتے ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں، اور ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ اس کو کسی بھی طرح سے کامیابی ملے۔ کامیابی حاصل کرنا انسانیت کا اصل مقصود ہے، اور ہر کوئی کامیابی کے پیچھے دوڑتا ہے، خواہ وہ کامیابی علم میں ہو، کاروبار میں ہو، عزت اور شہرت کمانے میں ہو، یا دنیا کی دولت حاصل کرنے میں ہو۔ کسی بھی طریقے سے ہو، مقصد ہماری انسانیت کا کامیابی حاصل کرنا ہے۔ لیکن کامیاب وہ انسان ہے جس نے اپنی زندگی کو ہر طرح کے آلودگیوں سے اور ناپاکیوں سے جس نے پاک رکھا، وہی مسلمان حقیقت میں کامیاب ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت مسلمہ کو اپنی زندگی اور اپنی آخرت کامیاب بنانے کے طریقے اور اصول جو عطا فرمائے، ان اصول اور ان قاعدوں میں سے ایک بہترین اور آسان، عمل کرنے کے لیے آسان اور بہترین راستہ اور قاعدہ یہ ہے کہ آدمی تنہائی اختیار کرے اور تنہائی میں رہنے کو پسند کرے۔ میل جول، تعلقات، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ کام ایسے کام ہیں کہ ہماری زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ معزز حاضرین، حبیب پاک رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اور آپ کی سیرت پاک میں ہم کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے تعلق بھی رکھتے، میل جول بھی رکھتے، اور لوگوں سے حضور دور بھی رہتے اور تنہائی بھی اختیار فرماتے۔ دین اسلام صرف اس بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ لوگ آبادی سے دور رہ کر ساری زندگی جنگلوں میں، بیابانوں میں، پہاڑوں میں گزارے، اور اسلام یہ بھی صرف تعلیم نہیں دیتا کہ لوگ ہمیشہ بازاروں میں، لوگوں میں، دعوتوں میں اور اجتماع میں رہا کریں۔ دین یہ سکھاتا ہے ہم کو کہ زندگی یا رات، دن کا کچھ وقت ہم لوگوں سے تعلقات میں گزارے تو اس سے زیادہ وقت تنہائی میں گزارے۔ معزز حاضرین، آج کل ہم جس ماحول اور جس معاشرے سے گزر رہے ہیں، جس معاشرے میں ہم سانس لے رہے ہیں، یہ ماحول ایسا ہے کہ یہاں پر تنہا رہنے والے کو نادان سمجھا جاتا ہے۔ وہ آدمی جو کسی سے تعلق نہیں رکھتا، اپنے کام سے مطلب رکھتا ہے، اس کے بعد لوگوں سے دور رہتا ہے، ایسے شخص کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بے وقوف ہے، اور لوگ کامیابی اس میں سمجھے ہوئے ہیں کہ جتنا زیادہ لوگوں سے تعلق رکھیں گے وہ آدمی اتنا زیادہ کامیاب ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تعلقات جتنے زیادہ ہوں گے آدمی اتنا زیادہ ناکام ہوگا۔ فی زمانہ تعلقات رکھنے کو ایک ہنر سمجھا جا رہا ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، ہر محفل میں آتے جاتے نظر آتے ہیں، یہاں بھی گئے، وہاں بھی گئے، ان سے بھی ملے، ان سے بھی ملے، پوچھنے پر بتاتے ہیں، یا ان کا اپنا مزاج ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تعلق سب سے رکھنا چاہیے، نہیں معلوم کون کب کام آئے۔ یہ سب سے بڑی کمزوری ہے ہماری، نہیں معلوم کون کب کام آئے، اس نیت سے جو تعلق رکھا جا رہا ہے یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ بنیاد یہاں پر یہ ہے کہ ہم لوگوں سے تعلق رکھ رہے ہیں تو اپنی غرض کے لیے،
مطلب یہ ہوا کہ ہم مطلب کے بندے، اخلاص نہیں ہے ہمارے پاس، للہیت نہیں ہے، کسی سے تعلق اس لیے رکھتے ہیں کہ اس کو ہم یوز کریں، یا اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم لوگوں میں مشہور ہو جائیں، یا اس لیے رکھتے ہیں کہ ضرورت کے وقت وہ کام آ جائے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کا مزاج ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کی فون ڈائری میں، فون میں ہر طرح کے لوگوں کے نمبر ہوتے ہیں، بلدیہ سے تعلق رکھنے والوں کا نمبر، پولیس ڈپارٹمنٹ کا بھی نمبر، مولاناؤں کا بھی نمبر، علماء کا نمبر، مدرسے والوں کا نمبر، وہ فلاں کا نمبر، ہر ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے نمبر ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کب کون کام میں آتا نہیں معلوم۔ اب اس سے سمجھا جائے کہ یہ ہماری ذہنیت کتنی کمزور ہے اور ہماری سوچ کتنی نچلی ہے، چھوٹی سی سوچ ہے یہ کوئی بڑی سوچ نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھنا ایسے لوگوں کو کیا ذہین آدمی ہے، کیا سمجھدار آدمی ہے، اس کو سمجھداری نہیں کہتے۔ خیر، ہاں البتہ کوئی ایسا آدمی ہے، کسی ادارے کا ذمہ دار ہے، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ہمارے پاس، وہ لوگوں کے ہمدردی میں، ان کی ضرورتوں میں کام آنے کا جذبہ ہوتا ہے، ویلفیئر ذہن ہوتا ہے، رفاہی کاموں کا خیال ہوتا ہے، یا پھر کوئی دین کے اہم ذمہ داری پر ہے، کوئی مدرسے کے ذمہ دار ہو یا پھر کوئی مسجد کے ذمہ دار ہو۔ ان لوگوں کو مدرسہ یا مسجد یا دین کے لیے لوگوں سے تعلق رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسے لوگ اگر ہیں تو خیر، ایک علیحدہ بات ہے، لیکن عام انسان کے لیے ایسی ذہنیت رکھنا در حقیقت اپنی دنیا، اپنی آخرت خراب کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی جتنا زیادہ لوگوں سے تعلق رکھتا ہے، جو آدمی جتنا زیادہ لوگوں سے تعلق رکھتا ہے، اس کی دنیا، اس کی آخرت اتنی ہی خراب ہوتی۔ کیسے ہوتی ہے؟ یہ بات عام لوگوں کے ذہن میں نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی۔ اب لوگ بولیں گے، کاروباری آدمی تو یہ بولا گیا کہ بھائی لوگوں سے تعلق رکھنا تو بہت ضروری ہے۔ میں نے ابتدا میں کہہ دیا، دین یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی سے تعلق نہ رکھو، دین یہ کہتا ہے کہ تعلق ضرورت کے مطابق رکھو۔ حاضرین، دراصل ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہماری زندگی ساری نام ہے کمانے کا، کھانے کا۔ زندگی کا مطلب کمائی کرو، کھاؤ پیو۔ اگر ہم اپنی زندگی کا نام یہ سمجھتے ہیں تو آپ ساری دنیا والوں سے تعلق رکھو، کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیکن ہم اپنی زندگی اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہمارا تعلق ہمارے رب سے ہو، مالک سے ہو، ہمارے خالق سے ہو، پروردگار سے ہو، اس ذات سے ہو جس نے ہم کو پیدا کیا، اس رسول ہو کہ جس ذات پاک نے، جو ذات پاک ہماری دنیا میں آنے کا سبب بنی، جس ذات نے ہم کو رب سے جوڑا، دلوں میں ایمان کی چاشنی، محبت ڈالی۔ اگر ہم اپنی زندگی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول سے تعلق جوڑنے کا نام زندگی ہے، تو پھر کسی سے تعلق رکھنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ کیوں کا جواب بھی ہم آسانی طور پہ سمجھ سکتے ہیں۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں لوگ، ہر کسی سے لوگ ملتے جلتے، لیکن جب کاروبار کا وقت ہوتا ہے کوئی کسی سے ملتا نہیں ہے، کسی کا فون بھی نہیں اٹھاتا، مصروف ہو جاتے ہیں لوگ۔ اور اسی طرح جب رات میں آرام کا وقت ہوتا ہے فون بند کر دیا جاتا ہے یا پھر سائلنٹ ہو تو اٹھایا نہیں جاتا۔ کیوں؟ یہ ہماری مصروفیت کا وقت ہے۔ تو جیسے ہم دنیا کی کمائی یا اپنے آرام کے لیے لوگوں سے تعلق نہیں رکھتے، ایسے ہی اپنی آخرت بنانے کے لیے بھی لوگوں سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ آرام کے وقت آپ یہ نہیں بولیں گے نہیں لوگوں سے تعلق رکھنا ضروری ہے، ہمارے کام بنتے ہیں۔ اب کام کہاں بن رہا ہے؟ آرام میں خلل ہو رہا ہے۔ آپ کو اپنے آرام میں خلل کی فکر ہے،
کو اپنے کاروبار کی فکر ہے، جو کاروبار سے متعلق ہوتا ہے اسی سے بات، جس کا کاروبار سے تعلق نہیں ہے اب اس سے کوئی گفتگو نہیں ہے۔ تو ہم فکر کرتے ہیں کاروبار کی، ہم فکر کرتے ہیں آرام کی، ہم فکر کرتے ہیں اپنے مطلب کی، لیکن ہم کو اگر فکر نہیں ہے تو آخرت کی۔ تو معزز حاضرین، اب یہ تنہائی میں رہنے کے فائدے کیا ہیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیاری زندگی سے، سیرت پاک سے، صحابہ اکرام کے کچھ اقوال سے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں، سیرت پاک پڑھیں، پڑھنا چاہیے ہم کو، لیکن افسوس کہ آج ہم سب پڑھتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، انگریزی تیلگو وغیرہ کے میگزینز پڑھتے ہیں اور نیوز چینلز دیکھتے ہیں، دنیا بھر کی خبر ہم رکھتے ہیں، لیکن ہم کو اگر خبر نہیں ہے تو ہمارے آقا کی زندگی کی خبر نہیں ہے، سرکار کی سیرت پاک کے متعلق ہم کو نہیں معلوم ہمارے آقا کی کیسی پاک زندگی تھی۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ سچی اور سب سے زیادہ محفوظ اور پاکیزہ کسی کی زندگی ملتی ہے تو وہ سرکار کی زندگی۔